السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا تختی نمبر 17 وقف کا قاعدہ، یعنی وقف کا بیان چل رہا ہے، جس میں سے کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے اندر میں اکثر و بیشتر کس کس طریقے سے غلطی کرتے ہیں بچے لوگ، اس میں صحیح کرنے کا میرا سبق تھا، جو کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ لیے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، طوز اور تسمیہ۔ اور آگے آج ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع ہے۔ تو بہرکیف جو بھی بندہ اگر پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو وقف کرنے کا قاعدہ جو چل رہا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، اس میں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے اس کے بعد؟ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر وقف کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے تو اس زبر کو جزم سے تبدیلی کرنا ہے، یعنی جزم دے کر کے وقف کریں گے۔ اور دوسری بات، اس سے پیچھے والے حرف جو ہے وہ یا ہے، یا ساکن اس سے پیچھے زیر ہے، تو یا ساکن میں سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہے، یہاں پر اگر وقف کریں گے تو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس والے نشان کو کیا بولتے ہیں؟ آیت کرنا بولتے ہیں، آیت، سمجھے؟ تو کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کھینچ کر کے 3 سے 4 الف کے برابر پڑھنا ہے۔ اور نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کی جگہ میں جزم سے تبدیلی کرنا ہے، یعنی جزم دے کر کے وقف کریں گے، جو قاعدہ ہے۔ الحمد میں اکثر و بیشتر غلطی کیا کرتے ہیں، اس کے جگہ میں الحمد کی جگہ میں کیا بولتے ہیں؟ الحمد، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ والا بول دیتا ہے، کون والا؟ الحمد۔ یہ ہا چھوٹی ہے نا، یہ بڑی ہا ہے، یہ اصل ہے، یہ چھوٹی ہا نہیں ہے۔ اگر چھوٹی ہا بولیں گے الحمد، سینہ کی طرف سے ہا نکالیں گے، اقصائے حلق والا جو ہا ہے وہ چھوٹی ہا ہوتا ہے، جو کہ سینہ کی طرف سے نکلتا ہے۔ تو یہاں الحمد کے اندر میں سینے کی طرف سے نکلنے والی ہا نہیں ہے، یعنی اقصائے حلق سے کی طرف سے نکلنے والی ہا، یعنی چھوٹی ہا نہیں ہے، بلکہ بڑی ہا ہے، درمیانی حصے سے جو نکلتا ہے یہاں سے، یعنی وسط حلق کا درمیانی حصہ سے بڑی ہا نکلتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہی والا نکالنا ہے۔ یہ والا اگر بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، چھوٹی ہا نہیں نکالنا ہے، سمجھے بچوں؟ کیا نکالنا ہے؟ اقصائے حلق، کیا نا، اقصائے حلق سے نہیں نکالنا ہے، بلکہ درمیانی حصے سے جو بڑی ہا نکلتی ہے یہیں سے بولنا ہے، یعنی الحمد۔ کیا بولنا ہے؟ الحمد، الحمد للہ رب را پر، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر اگر زبر ہو تو پر ہوگی، پڑھے تھے رب بل، یہاں پر الف لام کا قاعدہ ہے، رب بل، سمجھے؟
کون سا قاعدہ ہے الف لام کا؟ رب العالمین حروف قمری ہے نا عین، اس لیے لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا اور الف کو نہ پڑھیں گے، سمجھے؟ تو کیسے بولو گے؟ رب العالمین، کیسے بولو گے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب چیز دھیان میں دینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہی بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ والا ہو جائے گا، یہ والا نہیں بولنا، بلکہ یہ صحیح ہے، بڑی ہا نکالنا ہے آپ لوگوں کو، سمجھے بچوں؟ اور یہاں پر وقف کرنا ہے کس طریقے سے؟ جزم دے کر کے سانس توڑنا ہے اور 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یہ والا جب آتا ہے نا تو سمجھے؟ آپ کو دکھائی دے دیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا چلتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کو نورانی قاعدہ والوں نے دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ دوسرا مثال دیا ہے وقف کا، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، یہاں پر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر کے، دوسری مرتبہ خود اسے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تو کیسے بولو گے؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، اگر اس طریقے سے بولتے ہو ایاک نعبد تو صحیح نہیں ہے بچوں، اس لیے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ہم قاعدہ تشدید کے اندر میں پڑھ چکے تھے، اسی وجہ سے یہاں پر ایاک نعبد جو ہم بولیں گے، یہاں پر قرآن شریف کی جو آیت ہے یہ سورہ فاتحہ کی، تو یہاں پر اگر تشدید آ گیا تو ہم کو تشدید کا جو قاعدہ پڑھے تھے اسی طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا نورانی قاعدہ کے اندر میں مقصد یہی ہے کہ یہاں آیت کے اندر میں، قرآن شریف کے اندر میں بالکل صحیح طریقے سے قاعدے کے ساتھ، قانون کے ساتھ، گرامر کے ساتھ، رول کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کیسے بولو گے آپ سب؟ ایاک نعبد، ایاک، ایاک، بہت لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سمجھے؟ ایاک نعبد بول دیتے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں بولنا ہے، کیسے بولو گے؟ ایاک نعبد، نعبد، عین نکالنا ہے، نعبد، ایاک نعبد و ایاک، یہاں پر بھی تشدید ہے تو اس کو بھی سختی کے ساتھ بولنا ہے، و ایاک، اس کے بعد ہے نستعین، نستعین ہے تو آخری حرف پر اگر پیش ہو تو جزم دے کر کے سانس توڑتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، سمجھے؟ یہ آیت ہے، دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیسے بولو گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ میں آ گیا بچوں؟ آخری حرف پر اگر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش ہو تو جزم دے کر کے سانس توڑتے ہیں، سمجھے؟
اس طریقے سے یہاں پر جزم پیش ہے تو جزم دے کر کے سانس توڑیں گے. سمجھے بچوں؟ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کی کتاب والوں نے دیا ہے قل هو اللہ احد. کیا؟ قل هو اللہ احد. کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اب یہاں پر دیکھو کیا ہے؟ قل لام کے اوپر جزم ہے تو جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں. نارمل پڑھنا، یہاں پر کوئی اقلاب قاعدہ وہ قلقلہ وغیرہ کا قاعدہ نہیں ہے. قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو واو لام زبر ول، قل ہو ول. لام اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام کیا ہوگا؟ پر ہوگا، پر پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد. احد، احد نہیں بولنا. احد بولو گے تو یہ والا ہوگا. کون والا؟ احد. اور آپ کو معلوم ہے نا یہ والا غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے. اس لیے کہ بڑی ہا ہے تو چھوٹی ہا نہیں نکالنا ہے. سمجھے؟ اس لیے آپ کو اس طریقے سے بڑی ہا ہی نکالنا ہے جو نورانی قاعدہ میں پڑھے تھے. اسی طریقے سے یہاں پر حرف بھی نکالنا ہے. قل هو اللہ احد. اب وقف کا قاعدہ ہے. یہاں پر دیکھو وقف کا قاعدہ ہے تو کیا ہے؟ اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف پر سانس توڑیں گے تو کیا کریں گے؟ جزم دے کر کے سانس توڑیں گے. تو دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو یہ دال کے اوپر پیش ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ جزم بن جائے گا. یعنی یہ جزم سے جزم دے کر کے سانس توڑیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ احد. احدو نہیں بولیں گے. وقف کریں گے، ٹھہریں گے، رکیں گے تو کیا بولیں گے؟ احد احد احد. اور دال کے اوپر اگر جزم آ گیا تو کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے نا؟ قلقلہ کا قاعدہ ہو جائے. قطب جدن کے اندر میں سے دال پایا جاتا ہے، یعنی حرف قلقلہ میں. تو کیسے بولو گے؟ قل هو اللہ احد. احد، احد نہیں، احد. اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر ہو گیا یہ. دوسری بات، اب اس کے بعد آپ کی کتاب والوں نے دیا ہے ان مع العسر یسرا. عسر یسرا. ان مع العسر یسرا. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان. میم زبر ما، عین لام زبر عل. یہاں پر کیا ہے؟ حرف قمری کے شروع میں الف لام ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. کیسے بولو گے؟ مع العسر. سین پس عس، را زری عسری. یسرا، یاسین پس یس، را الف دو زبر رن. یسرن ہے. کیا ہے اصل میں؟ ان مع العسر یسرن. یسرن. آپ کو بتائے تھے کہ دو زبر پر اگر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا بولیں گے؟ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے تو ایسے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یسرا. کیسے بولو گے؟ یسرا. یسرا. ان مع العسر یسرا. یسرن نہیں بولنا. کیا بولو گے؟ یسرا. یہ والا بولنا ہے. سمجھے؟
یسرا یعنی ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے اگر دو زبر پر وقف کرنا ہو تو۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ یہ آپ کا سبق تھا آج کا۔ انشاءاللہ العظیم پھر دوسرے دن دوسرا سبق پڑھائیں گے، اور وقف کا قاعدہ تھوڑا بڑا ہے، اس لیے کہ کھڑا زبر پر کیسے وقف کرنا ہے، الف مدہ پر کیسے وقف کرنا ہے، الٹا پیش پر کیسے وقف کرنا ہے، یہ سارا کا سارا قاعدہ پڑھا کر کے اس کے بعد دوسرا سبق اسٹارٹ کریں گے ہم۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ بہرکیف جو بھی بندہ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس نیا اپڈیٹ پہنچتے رہے گا اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو، اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی دبا دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔